ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جان بھی عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمایا، اور ان دو نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ انسان اس سے اللہ نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو، اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ اور وہ خریدنا، حالانکہ مالک تو اللہ ہے، جان کا مالک بھی اللہ ہے، مال کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے یہ جان دی ہے، کچھ عرصے کے لیے مال دیا ہے، اور بندے کو یہ سمجھایا کہ اب یہ تیرے اختیار میں ہے، اس جان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یا غلط استعمال کرنا، دونوں کا اختیار اس انسان کے پاس ہے۔ چنانچہ اللہ نے انسان پر کچھ عبادتیں ایسی فرض فرما دی کہ جن کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، کچھ عبادتیں اللہ نے ایسی انسان کے ذمہ فرض فرما دی کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جان کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے۔ جو جان سے متعلق عبادات ہیں ان میں ایک نماز اور ایک روزہ۔ نماز اور روزہ یہ دو ایسی عبادتیں فرض ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، اور ایک عبادت جو فرض کی اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ اور ایک اور عبادت ایسی فرض فرما دی جو کہ جانی بھی ہے، مالی بھی ہے، اور وہ ہے حج۔ حج میں مال بھی صرف ہوتا ہے، جان بھی صرف ہوتی ہے، وہ جانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی۔ اور اللہ رب العزت نے اس روزے کو فرض کیا رمضان کے اندر، وہ انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتے کے بعد، 1.5 ہفتے کے بعد انشاءاللہ آنے والا ہے، اس کا تذکرہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہوگا۔ آج اس میں سے مالی عبادت جو زکوٰۃ ہے اس سے متعلق بات کرنا مقصود ہے کہ آج معاشرے کے اندر نوجوان بچے اور بچیوں کو خاص طور پر شادی شدہ ہوتے ہیں، کماتے ہیں، بزرگوں کو پھر کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن نوجوان نسل کو زکوٰۃ کے بارے میں بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے گھر کے بزرگوں پر فرض ہے کہ وہ رہنمائی کریں آگے اپنے بچے اور بچیوں کے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اور پھر زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ جب ادا کرنی ہے تو کن لوگوں کو دینی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، وہ شخص جو عاقل اور بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر کوئی عاقل نہیں ہے، بیچارہ بالکل عقلی ذہنی بیماری میں مبتلا، عام ڈپریشن وغیرہ نہیں، شیزوفینیا وغیرہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر بیماری سے، بالکل پاگل پن کی جس میں انسان کو خیر اور شر کی تمیز نہیں، حواس ہی نہیں رہتے ہیں نا اس کی،
تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، نہ نماز فرض ہوتی نہ زکوٰۃ فرض ہوتی، کیونکہ ہوش و حواس میں نہیں بیچارہ۔ تو عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب وہ نصاب کتنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس بندے کے پاس 200 درہم زائد بچت ہو اس کے پاس، اور پھر اس پر سال گزرے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ 200 درہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے۔ 1 درہم کا وزن ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، اور 200 درہم بنتے ہیں جس کو ہم آج کل کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، تولے کے حساب سے۔ اگر گرام کے حساب سے جیسے آج کل گرام ہیں، تو گرام کے اعتبار سے یہ 612 گرام چاندی بنے گی، 612 گرام چاندی۔ آج کل جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے حساب سے نقد روپیہ یہ بنے گا 1,33,300 روپے کے قریب قریب، 1,33,000 روپے۔ اب کسی بندے کے پاس 1,33,000 روپیہ آیا تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب اس پر سال گزرے گا، یہ پورا سال پڑا رہے گا ضرورت سے زائد، تب کہیں جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صاحب نصاب ہو جائے گا جب اس کے پاس 612 گرام چاندی، 52.5 تولہ چاندی، اور جو سونے کا نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ 87.5 گرام سونا، جس کو ہم کہتے ہیں 7.5 تولے سونا، 87.5 گرام سونا، 87.5۔ اگر وہ کسی خاتون کے پاس ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ عام طور پر بیویوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس صورت میں 7.5 تولے سونے سے ذرا بھی کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور جب 7.5 تولے سے اوپر ہوگا یا 7.5 تولے ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس 7.5 تولے کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، یہ بیچ میں سے مستثنا نہیں ہے۔ گھروں میں خواتین کا عام مزاج ہوتا ہے کہ جو زیور پڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس پر تو زکوٰۃ ہے، اور یہ تو زیور ہے جو میں پہنتی ہوں، یہ تو استعمال میں، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، کانوں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے، عام طور پر خواتین میں یہ مزاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں بھی یہ مزاج تھا خواتین کا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں کسی کام سے، وفی ایدیہما سواران من ذہب، تو ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، کڑے پہنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتؤدیان زکاتہما، کیا تم ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالتا لا، دونوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنا جائے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ زیور جو خواتین استعمال کرتی ہوں وہ بھی نصاب کے اندر شامل ہوتا ہے۔ کوشش کر رہا ہوں بہت آسان ایسی باتیں جو ہم اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں زکوٰۃ کے فرض کے بارے میں، کیونکہ اس وقت بہت دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان شادی شدہ جوڑے وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ لہذا اگر خاتون کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، اب 1 تولہ بھی 2.25 لاکھ کے قریب ہے، 1 تولہ، چاندی کا نصاب الگ، سونے کا نصاب الگ۔ اگر کسی خاتون کے پاس 1-2 تولے سونا ہے، اس کا زیور ہے، لیکن اس کے ساتھ بچت کے پیسے بھی موجود ہیں الگ سے بچت کے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کو کبھی بھی انکم ٹیکس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، یہ عام طور پر ذہنوں میں سوال ہوتا ہے۔
کہ وہ جو انکم ٹیکس کٹ تو جاتا ہے، پھر زکوٰۃ کا کیا کانسیپٹ، زکوٰۃ کیوں ادا کرے؟ اس کا جواب ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انکم ٹیکس اور زکوٰۃ میں بہت بنیادی فرق موجود ہیں۔ نمبر ایک، انکم ٹیکس یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے، اور زکوٰۃ حقوق اللہ میں سے ہے۔ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ یہ حقوق اللہ میں سے ہے اور انکم ٹیکس یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ دوسرا بہت بڑا فرق، آسانی سے، باریک باریک باتیں نہیں، ایسی باتیں جو سمجھ میں آ جائیں۔ انکم ٹیکس یہ نام بتا رہا ہے کہ آمدنی پر ٹیکس ہے، انکم ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہے، اور زکوٰۃ آمدنی پر نہیں ہے، زکوٰۃ بچت پر ہے، زکوٰۃ بچت پر ہے۔ اس کا فرق کہاں ظاہر ہوگا؟ بہت آسان کر کے عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بندے کے پاس 5 لاکھ روپیہ آیا، انکم ٹیکس کٹ گیا ایک دفعہ، اس کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، 10 سال تک یہ 5 لاکھ کو نہ خرچ کرے، نہ نکالے، تو اس پر دوبارہ انکم ٹیکس نہیں کٹتا۔ انکم ٹیکس آمدنی کا ٹیکس، بس ایک دفعہ آ گیا، 5 لاکھ پڑا ہوا ہے اکاؤنٹ میں، بس ایک دفعہ کٹ گیا۔ لیکن زکوٰۃ اس کی ہر سال 5 لاکھ کے نکالنی ہے، کیونکہ اب وہ بچتوں میں شامل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ریٹائرمنٹ پر جو پیسہ ملتا ہے وہ پڑا ہوا ہے، وہ بچت شمار ہوگی۔ ایک بندے کو سیلری ملتی ہے، 1 مہینہ پہلے 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس کی سیلری ہے، وہ سیلری ہے، آمدن ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ خرچ ہو گیا، ایک بندے کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہے، پورے مہینے میں خرچ ہو جاتا ہے، بالکل کچھ نہیں بچتا، سارے بلوں میں، بچوں کی فیسوں میں سب پورا ہو جاتا ہے، اس پر 1,33,000 روپیہ اس کے پاس بچا ہوا نہیں ہے، وہ 1.5-2 لاکھ کمانے والے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی بچت نہ ہو۔ اسی طرح بہت آسان سی بات سمجھنے والی، پلاٹوں کے بارے میں بہت لوگ سوال کرتے ہیں یہ والا۔ بس پلاٹ میں آپ نے دیکھنا ہوگا، جو آپ کا گھر ہے، جہاں رہائش ہے آپ کی دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے لاکھوں کا ہو کروڑوں کا ہو۔ دکان، گھر، فیکٹری کی زمین، اس کی عمارت، اس کی مشینری، یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، چاہے کروڑوں کی ہو۔ فیکٹری میں صرف جو آپ کا را میٹیریل پڑا ہوا ہے، خام مال یا تیار شدہ مال پڑا ہوا ہے، یا آپ کے پاس نقد پیسہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کا سال بھر میں ایک نکال لیا جائے۔ اس کا طریقہ بھی عرض کر دوں، دکان کا بھی اور فیکٹریوں کا بھی، بہت آسان۔ جس دن آپ کے پاس 1,33,000 روپے آیا، اس دن کے حساب سے آپ شمار کر لیجئے کہ کیا آپ صاحب نصاب ہیں۔ 1,33,000 آ گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب اس تاریخ کو، اور کوشش کیجئے کہ چاند کی تاریخ ذہن میں رکھ لیں، رمضان رکھ لیں، ربیع الاول رکھ لیں، محرم رکھ لیں، سفر رکھ لیں، چاند کی رکھیے۔ اس کی خاص وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ یہ بہت سی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، کچھ عبادات کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہے۔ زکوٰۃ چاند کے حساب سے، حج چاند کے حساب سے، روزہ چاند کے حساب سے، لیکن نماز کے اوقات سورج کے حساب سے، نماز کے اوقات سورج کے حساب سے، 5 نمازوں کے اوقات سورج کے حساب سے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے، لیکن زکوٰۃ میں ہمیں حکم دیا گیا دین میں کہ یہ آپ چاند کے حساب سے ادا کریں گے۔ اس میں سہولت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سورج کے حساب سے سال ہوتا ہے، جنوری فروری شمسی کیلنڈر، وہ 364 دن کا ہوتا ہے، اور جو قمری یعنی چاند کے حساب سے رمضان شوال کے مہینے ہوتے ہیں، یہ 354 دن کے ہوتے ہیں، 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، 10 دن چھوٹا چاند کے حساب سے۔
لہذا 36 سال کے بعد 360 دن یعنی 1 سال کا فرق پڑ جائے گا. تو اگر کوئی بندہ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دے رہا ہو تو اس کو 36 سال کے بعد 1 سال کی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ قمری سال چاند کے حساب سے 37 سال ہو گئے. تو اس حساب کتاب اور باریکی سے بچنے کے لیے آسان سا ہے. جب آپ نے ایک مہینہ متعین کر لیا، مثال کے طور پر رمضان کہ 1 رمضان کو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، آپ کے پاس پیسہ آ گیا. اب آئندہ 1 رمضان کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا خام مال ہے، کتنا تیار مال ہے، دکان میں کتنا ہے. سارا سال کوئی دھیان نہیں رکھنا، سارا سال زکوٰۃ کے حساب سے سارا سال کوئی حساب، کوئی اتار چڑھاؤ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں. 1 رمضان کو اتنا تھا، آئندہ 1 رمضان کو کتنا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیجیے. درمیان میں 2 لاکھ رہا، 1 لاکھ رہا، 10 لاکھ رہا، 20 لاکھ رہا، کتنا رہا، کیا رہا، اس کو شمار کرنے کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، کوئی ریشو بھی نکالنے کی ضرورت نہیں. بہت آسان اللہ نے دین کو سکھایا، بہت آسان. اب یہ کہ نکالنا کتنا ہے، اور میں نے بتایا پلاٹ کے بارے میں کہ اگر گھر کے لیے پلاٹ لیا ہو تو اس پر تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ گھر کے لیے اگر لیا ہے رہائش کے لیے اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر آپ نے تجارت کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر آپ نے گھر اپنا بنا لیا، بچوں کے لیے پلاٹ لے لیا، بچوں کے لیے پلاٹ لے لیا تو ایسی صورت میں وہ بھی رہائش میں شمار ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. گھر کے لیے بچوں کے لیے آپ نے پلاٹ خرید کر ڈال دیا، اس پر تو زکوٰۃ نہیں. لیکن آپ نے خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچ کے اور کماؤں گا پیسہ، تو ایسی صورت میں اب اس پر ہر سال زکوٰۃ ہوتی رہے گی. جو تجارت کے لیے خریدا جائے پلاٹ، آسان سا الفاظ، بزنس کے لیے خریدا جائے پلاٹ، اس پر ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی مارکیٹ ویلیو کے مطابق. اس سال جو اس کی قیمت لگتی ہوگی مارکیٹ میں اس کا اندازہ کر کے اس کا ادا کر دی جائے. اور پھر اب یہ کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، اس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی شروع میں. جب ضرورت پیش آئے کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں تو اس میں پہلے ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ عام غریب کو زکوٰۃ دیں تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہوگا، اور اگر رشتہ دار کو دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا. اب کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے اس کو پہلے میں آسان طریقے سے عرض کر لوں. اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ دیں بس. اب میں اپنی نسل سے اوپر اپنی نسل سے نیچے واضح کر دوں. اپنی نسل سے اوپر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. اپنی نسل سے اوپر، پیڑھی سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ نہیں دے سکتے، کوئی اور دے دے. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہ دیں. اس کے علاوہ حقیقی بھائی ہونا، حقیقی بہن مستحق ہے. ابھی مستحق کی بات عرض کروں گا. تو اگر حقیقی بھائی، حقیقی بہن، چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، وہ تک مستحق ہو، آپ اس کو زکوٰۃ بلا تکلف دے سکتے، بلا تکلف دے سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف بتائے کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 فقراء، والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصرف ہو گئے. آج تک اور قیامت تک اس میں 9واں مصرف کوئی نہیں آئے گا. یہ قرآن مجید نے طے کر دیا اللہ نے. 8 مصرف. انما الصدقات للفقراء، فقیر کو آپ زکوٰۃ اور صدقات دے سکتے ہیں. فقیر کون؟ بہت آسان سی بات، جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس 1,33,000 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب چاہے وہ 40-50 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ ہے لیکن خرچ ہو جاتا ہے،
اس کے پاس خود بچت نہیں ہے، 1,33,000 روپیہ بچا ہوا نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کو آپ سفید پوش کہہ دیتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اور یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام متفق علیہ باتیں ہیں۔ تو انما صدقات للفقراء، زکوٰۃ و صدقات فقیر کو دے سکتے ہیں۔ فقیر سے مراد یہ مانگنے والے نہیں، گداگر نہیں، جن کا پیشہ ہو، ہر وقت نظر آتے ہیں مانگتے ہوئے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، پھٹکارنا بھی نہیں چاہیے، برا بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن گداگری میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ فقیر سے مراد جو محتاج ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں۔ نمبر 2 المسکین، مساکین۔ مسکین کا معنی لیس لہ قوت یومی، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ بھی مستحق زکوٰۃ کا۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا کام کرنے والے، آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ نو مسلم ہے، یا آپ کو اندازہ ہو گیا یہ غربت کی وجہ سے عیسائی ہو جائے گا یا کوئی اور مذہب، مشنریاں وغیرہ پھرتی ہیں، اس کے مذہب کو تبدیل کر دیں گے، آپ اس کی زکوٰۃ سے مدد کرتے ہیں، جائز۔ والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنا، 4 ہو گئے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، یہ اب موجود نہیں، اس وقت غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 5 الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنا۔ نمبر 6 والغارمین، غارمین قرض دار، اگر کوئی مقروض شخص ہے، اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قرضہ اتر جائے، آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دیتے تاکہ وہ آگے اپنا قرضہ ادا کر دے، جائز۔ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا ہوا، وہ تجارتی قرض مراد نہیں ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے لیا جاتا ہے، وہ تو پھر سارے ہی مقروض ہیں، وہ پوری قومی مقروض ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہاں سے ذاتی ضروریات کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ والغارمین، تو قرض داروں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ 6 ہو گئے۔ نمبر 7 وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہو، دین کے کام کر لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی کمانے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، آپ اس کو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور یہ پیسہ نہیں کما رہا، تو اس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکیں گے۔ 8واں مصرف وابن السبیل، اور مسافر کو آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی مسافر ہے، اپنے مقام میں وہ پیسے والا ہے، مالدار ہے، لیکن اس وقت سفر میں اس کا ATM کارڈ بھی بٹوا وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا، پاسپورٹ وغیرہ ختم ہو گیا اور بیچارہ بالکل کچھ نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ اس وقت، وہ مسافر ہے اور محتاج ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے اس سے مدد کر سکتے ہیں۔ 8 مصرف ہو گئے۔ آپ نے اس میں غور فرمایا کہ اس میں طالب علم کا ذکر نہیں آیا، اس میں بیوہ کا ذکر نہیں آیا، اس میں یتیم کا ذکر نہیں آیا۔ یہ طالب علم بذات خود مصرف نہیں ہے، اگر طالب علم ان 8 کیٹیگری میں کہیں فٹ ہوتا ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لہذا بالغ طالب علم، نابالغ نہیں، بالغ طالب علم، باپ چاہے لکھ پتی ہو، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ اس کو پیسہ زکوٰۃ کا دے سکتے ہیں طالب علم کو، کیونکہ وہ فقراء کی ضمن میں آ گیا، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ اسی طرح بیوہ، اگر بیوہ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، آپ اس کو زکوٰۃ سے مدد نہیں کر سکتے بیوہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں اگر وہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، آپ اس کے بیوہ کو فقیر ہونے کی وجہ سے، آپ اس کی مدد، محتاج ہونے کی وجہ سے مدد کر سکیں گے۔ اسی طرح یتیم، یتیم کے اگر لاکھوں روپیہ باپ چھوڑ کے مرا ہو تو پھر یتیم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بتائے، اس لیے چونکہ رمضان آنے والا ہے، لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ رمضان میں فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے پہلے سے، رمضان آنے سے پہلے، اور بھی کوئی مہینہ متعین کیا جا سکتا ہے، ربیع الاول بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، عید الفطر کا مہینہ بھی مقرر، شوال بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، جس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوں اسی مہینے میں شمار کر لیا جائے۔ میں نوجوان شادی شدہ جوڑوں کو تو بس اوقات یہ کہہ دیتا ہوں، آپ شادی کی تاریخ یاد رکھ لو چاند کے حساب سے، بس وہ جب شادی کا سال گزرے گا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی چاند کے حساب سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔